اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 128 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 15واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو دعائیں مانگ رہے تھے اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کا روان ترجمہ سنیے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو بنا دے فرما بردار واسطے اپنے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتم مسلمۃ لک فرما بردار امت بنا دے واسطے اپنے، وارنا اور دکھا ہمیں مناسکنا جگہیں حج کے ارکان، وتب علینا اور متوجہ ہو جا ہم پر، انک انت التواب الرحیم بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس دعا میں دیکھیے جو چیز مانگی گئی وہ امت مسلمہ میری چھوٹی اولاد میں سے۔ عام طور پر ذریت کا لفظ چھوٹی اولاد کے لیے پہلے بولا جاتا تھا، اور اب یہ لفظ ذریتن جو ہے اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر میں مدد کر رہے تھے۔ اور یاد رہے کہ یہ حضرت ہاجرہ میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے نسل چلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے چلی۔ اس لیے جو دعا مانگی جا رہی تھی کہ چھوٹی اولاد میں سے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور دعا بھی کیا خوبصورت مانگی کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے، یا میری اولاد میں سے نہیں کہا، ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بنا دے۔ یعنی اگر فرما بردار کو آپ دیکھیں امت مسلمہ تو یہ موصوف صفت ہے، اگر اس میں فرما برداری کی صفت ہے تو امت کہلانے کی حقدار ہے، اور اگر وہ اس میں فرما برداری کی صفت نہیں ہے تو جو آپ کی امت ہے وہ آپ مطلوب نہیں ہے، ایک موب ہے، ایک گروہ ہے انسانوں کا۔ امت کہلانے کی حقدار اس وقت نہیں ہے کہ امت تو جو ہوتی ہے اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، شریعت نافذ ہوتی ہے، اور پوری رعایا نے اس سربراہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوتی ہے۔ اس دعا کا ظہور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ دعا سنتے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو بنا دے واسطے اپنے فرما بردار، ہم تیرے ہی فرما بردار رہیں، اور ومن ذریتنا ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بنا دے واسطے اپنے، اور دکھا ہمیں حج کے طریقے، حج کے جگہیں، مناسک حج، اور ہم پر متوجہ ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا امت مسلمہ جو قرآن کی روح سے جو ظہور ہوا ہے، وہ ظہور ہوا دوسرے پارے میں جا کر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں اگر آہستہ آہستہ جماعت سازی ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی کمانڈ سنبھال لی، اور آج دیکھیے کیا خوبصورت ہے، دوسرے پارے میں شروع ہوتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہو جاؤ لوگوں پر گواہی دینے والے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بطور گواہ، یعنی ان کی گواہی سے تصدیق ہونی ہے۔ تو یہاں دیکھیے
یا دوسرے پارے کی آیت جہاں یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل ہوئی، یوں سمجھے، یا دعا کا ظہور ہوا، تو وہاں دعا کیا مانگی گئی اور یہاں دعا کیا تھی؟ فرما بردار امت بنا دے۔ آج ایک ہم بہت بڑا دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہم اخبارات میں دیکھتے ہیں اور مسلم امہ کو، آج اپنی پاکستان کی مسلمان اکثریت کو امت مسلمہ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ فرما بردار امت ہوتی ہے جس نے شریعت نافذ کی ہو اور رعایا بھی نماز کی پابند ہو، اور اس حکمران کی یا خلیفہ کی ہاتھ پر اس نے بیعت کی ہو، بیت المال کا وجود ہو، اور اقامت دین کے لیے وہ ہر دم تیار رہیں، تو وہ مسلمان امت بنی نا۔ آج ہم نام کے اعتبار سے امت ہیں، امت ہوتی ہے طور طریقہ، رہن سہن، جس کا ایک ہو، ایک ہیڈ ہو اور شریعت نافذ ہو اور رعایا نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو، تب وہ امت مسلمہ بنتی ہے۔ بہرحال یہاں تو دعا ان کی یہی تھی۔ یہ کب جا کر امت مسلمہ بنتی ہے؟ کتنے وہ دھکے کھائے گی، بھٹکتی پھر وہی حال ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کا تھا۔ اگر اس میں مسلمہ یا فرما بردار ہونے کی صفت موجود ہے تو امت کہلائے گی، ورنہ یہ انسانوں کا ایک جتھا ہے، گروہ ہے، موب ہے، امت نہیں آپ اس کو کہہ سکتے۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کا ظہور ہے، اس لیے ہم آزاد ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ حج کے طریقے کیسے حج کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی ہے کہ پہلے کیا کرنا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے، تیسرا رکن کیا ادا کرنا ہے، یہ ہر حاجی کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔